نیشن انفو ہب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منور رانا کو انہی کے شعر سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا تعارف اور ان کو کون کون سے اعزازات اور انعامات سے نوازے گئے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ منور رانا کا اصل نام سید منور علی ہے۔ وہ 26 نومبر 1952 کو اتر پردیش کے رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید انور علی اور والدہ کا نام عائشہ خاتون ہے۔ منور رانا نے اپنی ابتدائی تعلیم شعیب ودیالیہ اور گورنمنٹ انٹر کالج رائے بریلی سے حاصل کی۔ اس کے آگے کی تعلیم کے لیے انہیں لکھنؤ بھیج دیا گیا، جہاں ان کا داخلہ سینٹ جانس ہائی اسکول میں ہوا۔ قیام لکھنؤ کے دوران انہوں نے وہاں کے روایتی ماحول سے اپنی زبان و بیان کی بنیاد پختہ کی۔ اس کے بعد ان کے والد نے، جو روزگار کے پیش نظر کلکتہ منتقل ہو گئے تھے، انہیں 1968 میں کلکتہ بلا لیا، جہاں انہوں نے محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول سے ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کی اور گریجویشن کی ڈگری کے لیے کلکتہ کے ہی امیش چندر کالج میں بی.کام کے لیے داخلہ لیا۔ منور رانا کی ادبی شخصیت کو پروان چڑھانے میں لکھنؤ کے ماحول کے علاوہ خاص طور پر ان کے ادب نواز دادا مرحوم سید صادق علی کا گہرا اثر رہا، جو ان سے عہد طفلی میں دوسروں کی غزلیں باقاعدہ پڑھوایا کرتے تھے تاکہ ادب میں ان کی دلچسپی بڑھے اور انہیں تحریک ملے، جس نے آگے چل کر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ شاید اسی ریاضت کا ثمرہ ہے کہ آج بھی منور رانا کو ہزارہ اشعار ازبر ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی فلم اور شاعری ان کی کمزوری رہی۔ پہل وہ شاعری سے ازحد متاثر تھے، لیکن عہد شباب میں اپنے مزاج کی ناہمواری کے باعث ان کی آنکھیں فلم کی مصنوعی چمک دمک سے چکا چوند ہو گئیں، لہٰذا وہ فلم کی طرف مائل ہو گئے اور فلم سے وابستگی کی ٹھان لی، جس کی شروعات انہوں نے فلمی اداکاروں کی آوازوں کی نقالی سے کی۔ اس عمل میں منور رانا کئی فلمی اداکاروں کی آوازیں نقل کرنے میں ماہر ہو گئے، لیکن فلم اسٹار شتروگھن سنہا کی آواز کی نقل اس حد تک کرنے لگے کہ حقیقت کا گمان ہونے لگا اور انہیں کلکتہ کا شتروگھن سنہا بھی کہا جانے لگا۔ انہی دنوں منور رانا نے کچھ افسانے اور کچھ کہانیاں بھی لکھی جو کئی مقامی اخباروں میں شائع ہوئی۔ چونکہ ان کے سر پر فلم کا آسیب سوار تھا، لہٰذا وہ ڈراموں کی طرف راغب ہو گئے۔ اس طرح 1971 میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ جے بنگلہ دیش کلکتہ کے ہومیو تھیٹر کالج میں منعقد سہ لسانی ڈرامہ مقابلے کے لیے نہ صرف تحریر کیا بلکہ اس کی ہدایت کاری بھی انجام دی، اور جسے انعام یافتہ بھی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرتھوی راج اور آغا حشر کاشمیری کے کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ بالخصوص سجن کمار کی زیر ہدایت آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ آنکھ کا نشہ میں بینی پرشاد کے مرکزی کردار میں ان کی اداکاری اتنی پسند کی گئی کہ اس ڈرامہ کے کئی کامیاب شوز منعقد کیے گئے۔ بالآخر انہوں نے فلم اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر جوگندر کی ایک فلم گیتا اور قرآن کے لیے کہانی لکھ کر ہی دم لیا، جس کا ٹائٹل اندراج بھی ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ فلم نہ بن سکی۔ اس ناکامی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے سر سے فلم کا آسیب ہی اتر گیا اور وہ مغربی بنگال کی تاریخ، شاعری کی زندہ روایات کا مستحکم عزم لے میدان شاعری میں آ گئے اور اس فن میں غزل کو انہوں نے اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ گلستان شاعری میں سید منور علی نے خود کو 1969 سے 70 میں قلبی واردات، احساسات اور جذبات کی چنگاری سے منور علی آتش بن کر متعارف کرایا۔ اس طرح میدان شعر و شکن کے ابتدائی دنوں میں وہ پروفیسر اعزاز افضل کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی شعلہ بیانی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہر چند کے انہوں نے اپنی عمر کے 16ویں سال میں پہلی نظم کہی، جو محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول کے مجلے میں چھپی، لیکن بحیثیت شاعر ان کی پہلی تخلیق 1972 میں منور علی آتش کے نام سے کلکتہ کے ایک معیاری رسالہ ماہنامہ شہود میں شائع ہوئی۔ آگے چل کر منور رانا نے نازش پرتاپ گڑھی اور راز الہ آبادی کے مشوروں سے اپنا تخلص بدلا
اور منور علی شادہ بن کر غزلیں کہنے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے جب والی آسی سے شرف تلمذ حاصل کیا تو ان کے مشورے سے 1977 میں ایک مرتبہ پھر اپنا تخلص بدلا اور منور رانا بن گئے۔ اس طرح سید منور علی کو منور علی آتش سے منور علی شادہ اور پھر منور رانا بننے تک پورے 9 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس مدت میں انہوں نے مشق سخن جاری رکھی اور اپنی فکر کی پرواز کو اوج کمال تک پہنچایا۔ منور رانا کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ جس موضوع کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اسے بڑی دلیری اور برجستگی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اظہار خیال کے لیے اپنی غزلوں کے الفاظ و بیان میں ملمہ سازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنی زندگی کے تجربات، حادثات اور عصر حاضر کے مشاہدات کو نہایت سلیقے اور جرات مندی سے قارئین و سامعین تک اپنے اشعار کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ شاید یہی خصوصیت ان کی کامیاب شاعری کی ضامن ہے۔ منور رانا کی شاعری کے عمیق مطالعے سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری میں مقدس رشتوں کی پاکیزگی اور احترام سے عبارت ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کے رشتے کو نہایت مقدس اور پاکیزہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ منور رانا کا بھی اس رشتے عظیم سے نہ صرف دلی لگاؤ ہے بلکہ گہری انسیت بھی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جذبوں کا اظہار آسان نہیں ہوتا، لیکن منور رانا نے اس جذبے کا بھی خوب اظہار کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ منور رانا نے جس کثرت سے اپنی شاعری میں لفظ ماں کا استعمال کیا ہے ان کے معاصر شعراء میں کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ شاعری کے علاوہ منور رانا کی اپنی بڑی خصوصیت ان کی تیکھی، دھار دھار، لطیف و دل پذیر اور روا دوا نثر نگاری بھی ہے۔ وہ اپنی خداداد شعری صلاحیتوں کی طرح نثر لکھنے پر بھی ید طولہ رکھنے والے ایسے قلمکار ہیں جو انشائیہ اور خاکہ نگاری کے میدان میں بھی اپنے ہم عصر لکھنے والوں سے کہیں آگے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے مجموعے بغیر نقشے کا مکان، سفید جنگلی کبوتر اور خاکوں کا مجموعہ چہرے یاد رہتے ہیں اردو نثری ادب میں کبھی فراموش نہ کی جانے والی تخلیقات ہیں۔ منور رانا کئی اہم اداروں سے وابستہ رہے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے، جن میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سابق صدر، والی آسی اکیڈمی کے چیئرمین اور رکن مجلس انتظامیہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی جیسے اہم عہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اردو روزنامہ مسلم دنیا، لکھنؤ اور ہندی ہفت روزہ جن بیان لکھنؤ کے ادارت سے منسلک رہے۔ ان کی مطبوعات درج ذیل ہے: اردو شعری مجموعے نیم کا پھول 1993 میں شائع ہوئی، کہو ذل الہی سے 2000 میں شائع ہوئی، منور رانا کی 100 غزلیں 2000 میں شائع ہوئی، گھر اکیلا ہوگا 2000 میں شائع ہوئی، ماں 2005 میں شائع ہوئی، جنگلی پھول 2008 میں شائع ہوئی، نئے موسم کے پھول 2009 میں شائع ہوئی، مہاجر نامہ 2010 میں، قطرن میرے خوابوں کی 2010 میں شائع ہوئی۔ ہندی شعری مجموعے غزل گاؤں 1981، پیپل چھاؤں 1984، مور پاؤں 1987، سب اس کے لیے 1989، نیم کے پھول 1991، بدن سرائے 1996، گھر اکیلا ہوگا 2000، ماں 2005، پھر کبیر 2007، شادابہ 2012، سخن سرائے 2012۔ نثری تصانیف کی اگر بات کریں تو بغیر نقشے کا مکان 2000، سفید جنگلی کبوتر 2005، چہرے یاد رہتے ہیں 2008، ڈھیلان سے اترتے ہوئے اور فنک تال ان کی نثری تصانیف ہے۔ اگر اب اعزازات کی بات کریں کہ ان کو کون کون سے اعزاز سے نوازا گیا: رئیس امروہوی ایوارڈ رائے بریلی، بھارتی پریشد پریاگ ایوارڈ الہ آباد، مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی ایوارڈ، سرسوتی سماج ایوارڈ، بزم سخن ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ، شہود عالم آفاقی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، الہ آباد پریس کلب ایوارڈ، کویتا کا کبیر سمان و اپادھی، امیر خسرو ایوارڈ، جنگ ایوارڈ کراچی، ڈاکٹر ذاکر حسین ایوارڈ، سلیم جعفری ایوارڈ، مولانا ابوالحسن ندوی ایوارڈ، استاد بسم اللہ خاں ایوارڈ، کبیر ایوارڈ، حضرت الماس شاہ ایوارڈ، ایکتا ایوارڈ، میر ایوارڈ وغیرہ۔ ان کے علاوہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2014 میں۔ معروف شاعر منور رانا اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے 71 سال کی عمر میں 14 جنوری 2024 کو
وہ لکھنؤ کے PGI اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی۔ انہی کے اس شعر کے ساتھ ہم آج ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمیں ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ اس کنٹینٹ کے لیے ریختہ کی ویب سائٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ نیشن انفو ہب۔